يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك يا سيد المرسلين. اللہ تعالی سے سلام اس کے پاک نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے قبول مشاورہ کرنے کے بعد قابل تقریم معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں جناب محترم مسجد محمد ارشد صاحب، آپ نے آج ہمیں عمر بخشی، اللہ آپ کو درازی عمر میں خیر فرمائے، اور آپ نے ماشاء اللہ اللہ کے حبیب کی سلام کے بارگاہ میں بڑھائی تک پیش کیے، ان کو بھی اپنی بارگاہ میں شیخ قبول فرمائے۔ برادران اسلام، ماہ صیام آج اس کا آخری دن ہے اور جمعۃ الوداع بھی ہے، اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اکثر یہی بیان ہوتا ہے کہ جو ماہ صیام گزرا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور کیا کچھ کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا کچھ ہم حاصل کر سکے اور کیا کیا ہم کن کن سعادتوں سے محروم رہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ تو بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، ہم اس کے قائل بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی سستی ہم پہ غالب آتی ہے، تھوڑی جہالت غالب آتی ہے، اور ہم اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہم سارا دن کے بھوکے کھڑ پیاسے اور پھر رات کو نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوں اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کریں۔ یہ پورا کرنا، یہ ساری چیزیں برداشت کرنا، کہتے ہیں ہم تھک چکے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں، کبھی تھکاوٹ کو آڑے بڑھے آتے ہیں، کبھی اپنی مصروفیات کو آڑے لا کر اس کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے یہ بخشش کا پروانہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ لوگ اللہ کی رحمتوں کے مشترک ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جنہوں نے ماہ صیام پایا اور اس کی راتوں میں اپنا احتساب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب آیا کہ ہم نے اپنا احتساب کیا، جب راتوں کو کھڑے ہوئے تو ہم اپنا احتساب کرتے رہے یا ہم کسی اور احتسابوں میں کھڑتے رہے؟ اگر ہم نے اپنا ہی احتساب کیا ہے پھر تو مبارک ہو، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت لگ بچی ہے کہ ہم پکے بخشے بخشائے ہوئے۔ لیکن اگر اپنا احتساب نہیں کیا، ہم دوسروں کے پیچھے ہی پڑے رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تو پھر بھائی ہمیں اس اپنی سوچ کے اوپر پچھتا کر ندامت کے آنسو بہا کر اس رب کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر جب ہم اس کے حضور معافی مانگیں گے، ندامت کے چند آنسو بہائیں گے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور پھر ہمارے آنسو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، ہر سال لوگ ماہ صیام کے آنے کی خوشی بھی مناتے ہیں اور جانے کا غم بھی انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، دلوں میں یہ احساس بھی بیدار ہوتا ہے کہ یار میں محروم رہا، میرے دوست نے تو سارے روزے رکھے، وہ تراویح بھی ساری پڑھتا رہا، لیکن میں محروم رہا۔ دل میں تھوڑا سا یہ احساس بیدار ہوتا ہے، لیکن پھر جب گزر جاتا ہے تو یہ احساس بھی ہم میں نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل جو تھوڑا ہو اور دیر پا ہو، کہ اس نے بندے نے تھوڑا عمل کیا ہو لیکن اس کے اوپر استقامت اختیار کی ہو، ڈٹ گیا ہو، خوشی کو اختیار کر دیا ہو، اللہ کا عمل بڑا پسند ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلاوے ڈالتے ہیں،
ہیں, بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک دن اچھے کام کیے, دوسرا دن پھر ہمارا وہی بڑا برا حال ہوتا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ جو عمل کرے اس کے اوپر ڈٹ جائے. اب ہم نے نمازیں شروع کی ہیں تو ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں, ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کر جائیں کہ اب اگلے جو 11 ماہ بچے ہیں اس میں بھی ہم 5 نمازیں بھی پڑھتے رہیں. یہ استقامت ہے. یہ اور علماء فرماتے ہیں یہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. ہم اولیاء کے پاس جائیں ان سے کرامتیں تلاش کرتے ہیں, بھائی کرامت دکھائیں, آپ ولی ہیں, آپ بڑے پیر بڑے بیٹھے ہیں, آپ نے کرامت دکھائیں. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے. اگر تم نے کسی نیکی کے اوپر استقامت اختیار کر دی ہے یہ تیری کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک صوفی کا ذکر کیا ہے, ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کہ حضرت سیدی سختی کے مرید تھے اور انہی کے زمانے کے بھی تھے. آپ نے نظر عالم جب آپ کے اوپر آیا تو آپ نے وہ حالات حضرت داتا گنج بخش نے کوٹ کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ استقامت کیا ہے کہ بندہ جب کسی بات کو اختیار کر لے پھر اس پر ڈٹا رہے, مرتے دم تک اس کو چھوڑے ہی نہ. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب آخری وقت آیا, ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو مغرب کا وقت تھا, اذان مغرب ہوئی اور جناب اسرائیل علیہ السلام کو بھی آرڈر ہوا کہ میرے بندے کی روح قبض کر لی جائے. اب جناب اسرائیل علیہ السلام نے جب روح قبض کرنے لگے, جناب ابو الحسن رفاعی صاحب جو تھے وہ مدہوشی کے عالم میں تھے, نزا کے عالم میں تھے, فوراً ہوش آیا. آپ نے کہا اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے فرشتے, تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اگر تو میری روح قبض کرے گا تو میرا جو اللہ نے مجھے حکم دیا وہ چھوٹ جائے گا, لیکن تو اپنا حکم پورا کر لے گا. میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, ابھی اذان مغرب ہوئی ہے, مجھے اللہ کا حکم ملا ہے, مجھے اللہ کا آرڈر ملا ہے, مجھے وہ آرڈر پورا کرنے دو, مجھے وہ حکم پورا کرنے دو تاکہ تو بھی اپنا کام کر لے, میں بھی اپنا کام کر لوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ملک الموت نے ان کو مہلت دی. انہوں نے نماز مغرب ادا کی تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے آپ کی روح جو قبض فرمائی. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ استقامت کی سب سے بڑی مثال تھی کہ آپ نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کو چھوڑا دیا, اللہ کے حکموں کو پرواہ کرتے ہوئے اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہوئے کہ جب بھی اللہ کا آرڈر آتا فوری طور پر اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے. اور اس بات کو لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ بندہ مرتے دم تک اللہ کے آرڈر کو نہ چھوڑے, تو سمجھ لینا یہ اس کی ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے. لیکن ماجرا کچھ یہ ہے, ہم ولی اس کو نہیں مانتے جو 5 وقت نماز پڑھتی ہو, ہم اس کو ولی نہیں مانتے جو بیچارہ قرآن پڑھتا ہو, تہجد گزار ہو. ہم کہتے ہیں یہ تو بس اللہ والا ہے, اس کو بس مسجد کا پتہ ہے, کسی اور دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس کو ولی مانتے ہیں جو 6 دن نہائے نہ, جس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے اور وہ ہماری بیٹیوں کے سروں پہ جو ہاتھ بھی پھیرتا ہو اور بڑے دم طویل بھی کرتا ہو. ہم کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے. لیکن یاد رکھیں وہ پہنچا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری عزت کا سبب ہے, وہ اپنی عزت کو حساب کر رہا ہے. اور صوفیاء کے فرماتے تھے, حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا علم بعد کرے فقیری کافر کرے دیوانہ ہو. جو علم کے بغیر کہتا نہ فقیر ہوں نہ پیر ہوں وہ تو کافر بدبخت ہے, جس کے پلے کچھ نہیں ہے, وہ جو اپنا اپنی سوار سکتا ہے, جس نے خود کو سوارا نہیں, وہ تمہارا کیا جو ہے وہ حال اچھا کرے گا. تو میرے پیارے عزیز دوستو, کسی ولی کے اندر کرامت دیکھنی ہو تو سب سے پہلے اس کے اندر استقامت دیکھیں, وہ اللہ کے حکموں کا کتنا پابند ہے. تو یہ ماہ صیام بھی ہمیں استقامت کا درس دینے آتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندہ مومن, تو نے ماہ صیام میں جو ہی اس کا سورج طلوع ہوا تو نے مساجد کا رخ کیا, نماز فجر کے اندر لوگ دڑ دڑ شریک ہوئے اور ہمارا ذہن بن گیا کہ ہم نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے. تو ماہ صیام یہ ہمیں درس دینے آتا ہے کہ لوگوں جس طرح میرے ایام کے اندر تم نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی, تم نے مساجد کو آباد کیا, میرے جانے کے بعد ان کو ویران نہ کر دینا, میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. جس طرح تم میرے ہوتے ہوئے نماز پنجگانہ ادا کرتے رہے ہو
لگے کہ یار نماز عشاء ہی جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اور ساری رات جاگ گئے، ساری کر کے سو گئے، فجر بھی نہیں پڑی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم راتوں کا قیام اللیل کر رہے ہیں، راتیں جاگ رہے ہیں، اور اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ بھئی ہم رمضان کی راتیں گزار کر اللہ کے ثواب، اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بھائی جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اگر ہم ساری رات جاگتے رہیں تو ہمیں کبھی بھی اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملنے والا۔ قیامت کے دن یہ جو کافر ہے یہ اللہ کی حضور کریں گے مالک ہم نے بڑے بڑے کمال کیے ہیں، بڑے صدقہ و خیرات کیے ہیں، ہمیں بھی اس کا صلہ دیا جائے۔ ہم سے زیادہ کفار صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور قرض کریں گے مالک ہم نے جو صدقہ خیرات کیا تھا ہمیں اس کا اجر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں جو صدقہ خیرات کیا تھا میں نے اس کا صلہ تمہیں دنیا میں دے دیا ہے، تمہاری دنیا میں بلے بلے بنا دیا ہے، لوگ تمہارے بارے میں واہ کرتے رہے کہ بھئی اس نے بڑا یہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو کافر بھی اس امید سے اللہ کے حضور عرض کریں گے۔ لیکن ہم تو ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں جو نیک اعمال ہم سے زیادہ بازار والے تھے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ماہ صیام کی غفلت کے ساتھ گزار دیا، اور اس کے جو چند لمحات باقی ہیں یہ بھی ہم ایسے ہی گزار دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ غفلت انسان کو قبر تک لے جا سکتی ہے لیکن جنت کے دروازے تک نہیں لے جائے گا۔ آج ہم سب کی خواہش ہے کہ میں مروں اور بس میری قبر جنت کے باغ میں سے بات بن جائے، حالانکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، وہاں سانپ اور بچھو آنے ہیں، اور میں نے کچھ ایسے اعمال کر دے جہاں ان سے جو ہے وہ حفاظت ہو سکے۔ آج زمین سے کوئی زہریلی چیز نکل آئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں مچھر تھوڑی دیر کاٹ گئے تو ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی۔ یہ چھوٹا سا مچھر ہے، لیکن یاد رکھیے تیری قبر میں جہاں آپ تنہا ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، وہاں اگر کام آئیں گے تو آپ کے کیے ہوئے نیک اعمال آئیں گے، لیکن یہ تو تب آئیں گے جب ہم نے کیے ہوں گے، جب ساری زندگی غفلت سے گزاری ہوگی، تو پھر وہاں ہم نیک اعمال کا کیسے انتظار کریں گے؟ اور یہ وعید بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، جہاں اللہ نے بشارتیں دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ ثواب بڑھا دیتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے گا، نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا، فرض پڑھو گے 70 فرائض کا اللہ ثواب دے گا۔ وہاں ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید بھی فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ شخص اس کی ناک کا آلود ہو جس کی زندگی میں ماہ صیام آیا، اس نے رمضان شریف پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ آج اس کا آخری دن باقی بچا ہے، چند لمحات باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر اپنے گریبان کو جھانکیں تو صحیح، یار کوئی ایسا عمل ہے میرا کہ جس کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ چند لمحے ہم غور تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ یار میں نے کوئی ایسا فعل کیا ہے اس ماہ صیام کے اندر کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ جو رات آنے والی ہے، جو عید چاند رات ہوتی ہے، یہ لیل جائزہ ہوتی ہے، یہ اللہ لوگوں کو انعام دیتا ہے۔ اس رات جو لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ ان کا ثواب لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ ثواب ان کو عطا فرمائے گا جنہوں نے کیے ہوں گے۔ اور جو بیچارے میری طرح ساری رات جاگتے رہے ہو، نہ قرآن نہ بولا، نہ کبھی مساجد کا رخ کیا، وہ تو پھر ساری رات آج بھی جاگیں گے صحیح، لیکن اللہ کی بارگاہ سے انعام نہیں ملے گا۔ انعام انہیں کو ملنا ہے جنہوں نے پورا مہینہ قرآن کریم کی تلاوتیں بھی کی، اللہ کے رضا کے لیے روزے بھی رکھے اور راتوں کو اس کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہوئے، اللہ ان کو آج کی رات جزا دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے سارے روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ اس رات ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھئی بخشش کے اوپر ہماری سبحان اللہ نکلتی ہے تو نکلنی چاہیے، ضرور اٹھنی چاہیے سبحان اللہ کی صدائیں، لیکن یہاں ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے کہ یار میرا کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے، کیونکہ ہم سارا سال ہی باتیں کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، اور جب
جب ستائیس آتی ہے، کوئی بھی رات آتی ہے، ہر مسجد کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ معافیا مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن اگلے دن اس سے بڑی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے۔ آج ماہ شیام گزرتا ہے، لوگ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، لیکن دوسرے دن کیا ہوگا؟ وہی لوگ ہیں جو سارا دن مساجد میں بیٹھے تھے، سارا رات مساجد میں گزارتے تھے، لیکن صبح جا کے جناب وہی لوگوں کے ساتھ گلیاں مار رہے ہوں گے، وہی حساب کتاب خراب کر رہے ہوں گے، وہی لوگ جو ماہ شیام میں روزہ رکھ کے ایک گھونٹ پانی کا نہلک سے نیچے نہیں اتارتے تھے، جو ایک کھجور بھی وقت سے پہلے نہیں کھاتے تھے، میرے رب کا آرڈر ہے، میں نے شام سے پہلے نہیں کھانی، میں نے ایک گھونٹ پانی کا حلق سے نیچے نہیں اتارنا، وہ کہتے تھے میرے رب کا آرڈر ہے، جو آدھی کھجور بھی نہیں کھاتے تھے، آدھا گھونٹ پانی نہ پیتے تھے، وہی ماہ شیام کے بعد کبھی اپنے بھائی کا حق کھائیں گے، کبھی بہن کا حق کھائیں گے، کبھی دوست و احباب کا حق کھائیں گے۔ تو بھئی جس طرح ماہ شیام میں اللہ نے ہمیں حلال چیزوں سے روکا تھا، یہ ہمیں بتانے آتا ہے کہ بھئی اگر تم حلال سے روکے ہو تو جو اللہ نے حرام کیا اس سے کیوں نہیں روکتے؟ جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنا، اس سے کیوں نہیں باز آتے؟ تو بھئی یہ رمضان ہمیں بتانے آتا ہے، یہ ہماری اصلاح کرنے آتا ہے کہ ہم سدھر جائیں، کہیں ہم اس سے کچھ سیکھ لیں۔ تو بھئی سیکھنے کو بڑا کچھ ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے، اگر نہ سیکھنا چاہے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سنڈے کے آگے 3 بجے آتے ہیں، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہم اگر سنڈے بنے رہیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر دل وا کر کے بیٹھیں گے، دل کھول کے بیٹھیں گے، تو اللہ کی رحمت کا کوئی چیٹا ہمارے دل میں بھی پڑے گا، ہم بھی اصلاح کی طرف آ جائیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کوشش کریں، ہم سے بڑا کوئی مفتی بھی نہیں ہے، ہم جب بیٹھ گئے تو ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہے، لیکن عمل کی دنیا میں ہم خالی ہیں، عمل کی جب بات آتی ہے تو ہم بالکل زیرو ہیں۔ تو کوشش کریں، اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے جو آپ کی طرف زندگی ہے اس میں اللہ کے رسول کی سیرت بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی نے کیسے کیا ہے، تو میں بھی ویسے کرنے کی کوشش کروں، پھر وہ میرا کام میرا کام ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت بھی اس میں آئے گی، اور اللہ کے نبی کا طریقہ اپنانے پر اللہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمیں ڈیلی پانی پینا ہوتا ہے، روزانہ روٹی کھانی ہوتی ہے، اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ میرے نبی علیہ السلام کھانا بھی کھایا کرتے تھے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا کرتے تھے، کھانا چبا کر کھاتے تھے، کھانا تو ہم کھا رہے ہیں لیکن سنت سمجھ کر کھا رہے ہیں، تو اس کا اللہ ہمیں اجر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم پانی پیے، نیت یہ ہو کہ جس طرح میرے نبی نے پیا ہے میں ویسے ہی پیوں گا، کپڑے پہنے نیت یہ ہو جس طرح میرے نبی نے پہنا ہے ویسے ہی پہنوں گا، تو ہم کر اپنے کام رہے ہیں، لیکن طریقہ جب رسول اللہ کا اپنائیں گے تو ہر سنت کے اوپر اللہ ہمیں اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بھئی آج ہمیں ثواب کی قدر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار مرے گا تو دیکھی جائے گی، لیکن یاد رکھنا مرنے کے بعد پھر کسی کو دیکھی نہیں جاتی، ہمارے اپنے بچے یہ ہمیں پڑھتے ہماری بچے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار پڑھے قرآن ہمیں کہیں مدرسے چلے جائے، ہمیں کوئی تحفہ مل جائے کہ یہ ہمیں اپنے ابے کے سارے صاحب کے لیے ختم دلانا ہے، اپنے بچے بھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ابھی کل ہی میں ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مائی بیچاری مری پڑی ہے، مردہ ہے، اور اس کی جو برسا ہے اس مردہ مائی کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ بھئی یہ ہماری مدد ہمارے ساتھ کرنے والی ہے، ان کو تو بس کوشش ہے بس یہ مرے صحیح پر ہم جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو بھئی پھر کرنا کیا ہے، یہ سارے حالات معاملات ہمارے سامنے ہیں، پھر ہمیں خود کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم دوسروں کی صلاح کرتے ہیں ہمیں اپنی صلاح کی ضرورت ہے، ہم اپنے گریبان میں جان کے کہ بھئی میں کس طرح جا رہا ہوں، اور یہ موت کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ نہیں دیکھتی بھائی اس بابے نے ابھی کچھ نہیں دیکھا، اس کے پوتے ابھی جوان ہوئے، اس نے شادیاں دیکھنی ہے، اس کی ابھی بیٹیاں بیانے والی ہیں، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، موت یہ کچھ بھی نہیں دیکھتی، جس کا وقت آ جاتا ہے اس کو موت نے دبوچ لے گا، پھر ہمیں ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ یار میں کس سمجھ جاتا تھا، مجھے جانا کس طرف تھا۔ تو بھائی ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کوشش کریں
کہ اپنی زندگی کا رخ سیدھا کریں. یہ ہو سکتا ہے ہم سے پچھلے سال ماہ صیام تھا، بہت سارے احباب تھے، اس سال نہیں ہے، اگلے سال بھی بہت سارے احباب نہیں ہوں گے. ماہ صیام نے آنا ہے، ہم نے نہیں ہونا. اس کی جو گھڑیاں باقی ہیں کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو روزے رکھے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور بھی گڑائیں. مالک میں تو روزے بھی رکھے ساتھ چوریاں بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھے دھوکہ بھی دیتا رہا، مالک مجھے معاف کر دے. اور ندامت کے چند آنسو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کسی کے اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہو، کسی نے یہ پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان کی وجود ہے یا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نیکی تمہیں خوش کرے تو تم مومن ہو، اور برائی بھائی افسردہ کر دے، تم برائی بھائی میں پریشان ہو جاؤ تو تمہارے اندر بھی ایمان کی رتی موجود ہے. لیکن اگر تمہیں گناہ شرمندہ نہ کرے، گناہ تمہیں افسوس ہی نہ دلائے کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں، میرے خیال میں بھی نہ آئے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر اپنی ذات کے اوپر اپنے رویے کے اوپر ہونے کی ضرورت ہے کہ مالک میں کون سا جرم کر بیٹھا ہوں کہ میرا ضمیر بھی مجھے بتا نہیں رہا، میرا ضمیر بھی مجھے جھنجھوڑ نہیں رہا، میرے اندر یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں غلط کرائے کی طرف جا رہا ہوں. تو بھئی آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں کس وجہ سے کہ ہم اس پہ نصیحت اثر ہی نہیں کرتے، اور گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور نصیحت اثر اس لیے نہیں کرتی کہ ہم توبہ بھی نہیں کرتے. اگر توبہ کرتے ہیں تو صرف دکھلانے کی بات ہے، اور یہ توبہ جو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں یہ اللہ ہمارے من بھی مار دیتا ہے. تو کوشش کریں صدقے دل سے توبہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ مومن صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ نصوح کرتا ہے، صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی توبہ جس کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، وہ توبہ نصوح ہے. اور اس کے بعد اللہ کرتا کیا ہے؟ جو جس بندے نے توبہ نصوح کی ہو اللہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے. کس میرے بندے نے آج میرے ساتھ صلح کر لی، تو آج ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اللہ بھی ہمیں پکار رہا کہ بندے آ جاؤ، تمہاری زندگی بھر کے گناہ ہے ایک آنسو سے معاف کر دوں گا، صرف شرط ایک ہے کہ صدقے دل سے میرے حضور آ جائے، میرے بارگاہ میں آ کر اپنی ندامت کے چند آنسو بہا دے، ساری زندگی کی گناہ معاف کر دوں گا. لیکن ہم اتنے بے حص ہیں، کہتے ہیں مالک تیری رحمت سزائیں دے رہی ہے، لیکن ہمارے دل سے آ چکے ہم نہیں آئیں گے تیری بارگاہ. لیکن یاد رکھیں روز روز کی رحمت کی سزائیں نہیں آتی. آج یہ ہماری نادانیوں کا نتیجہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا، لوگ دوسروں کا حق کھائیں گے، پھر اللہ بے ہوش بھی بارش نازل فرمائے گا. اب ہمیں بھی پتا ہے کہ بھئی جنت پکی ہے، کاٹنے کی باری ہے، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے اور وہ کبھی ہم پہ سالہ باری فرما رہا ہے، کبھی جناب بارشیں آ رہی ہیں اندھا دھند. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے. اللہ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کسی انسان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے میں تو کرتا ہی نہیں کسی کے ساتھ ظلم. یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. آئیے میرے پیارے عزیز دوستو کوشش کریں ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اعمال پر تھوڑی توجہ دیں، اپنے گریبان میں جا کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی مجھے جانا کس سمجھ تھا اور جا کس طرف تھا. آج ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جانا ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم جنت میں جائیں. لیکن مجھے بتائیں دنیا کے اندر یہ اصول ہے آپ نے جانا چوبارہ ہو اور جا کنگرے کے رستے رہے ہو تو کبھی بھی چوبارے نہیں پہنچے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے اور رستہ ہم نے جہنم میں اختیار کیا ہے، تو بھئی جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہمیں اپنا رستہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام لیکن صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی پھر دائیں بائیں ترچھی لکیریں کھینچی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سیدھا راہ ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے. اگر یہ سیدھی راہ پر رہو گے تو جنت میں تک پہنچ جاؤ گے، اگر جہاں بھی دائیں بائیں ہو گے تو پھر تمہیں جنت نہیں ملنے والے. تو آج ہم صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو چکے ہیں. ہم مانگتے تو ہیں اللہ سے صراط مستقیم، لیکن ہمیں پتہ نہیں صراط مستقیم ہے کیا. اور اگر پتہ چل بھی جائے تو پھر ہم دانستہ طور پر جان بوجھ کر بھی گناہ کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے جو تم سے غلطی سے ہوا
معافی ہے، لیکن جو تم جان بوجھ کے کر رہے ہو اس کی معافی نہیں۔ اب مجھے کوئی بتائے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس کو پتہ نہ ہو، ہر کسی کو پتہ میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر کہتا ہے یار، اور اللہ فرماتا ہے جس نے جان بوجھ کر کیا پھر اس کا میں معاوضہ کروں گا، پھر اس کو میں پوچھوں گا بھائی تمہیں پتہ تھا یہ غلطی کیوں کیا گیا، لیکن جو غلطی سے ہو گیا اللہ فرماتا ہے اس سے معافی ہے، اس کے لیے میں غفور رحیم ہوں، لیکن جو تمہیں بتانے کے بعد میں غلط کر رہا ہے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو بھائی ہم اللہ کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک گھنٹہ زیادہ بارش نازل کر دے نا تو ہمارے سب کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ اب رات کو بارش آئی تھی تو بھائی کئیوں کے رنگ بدل رہے تھے، بھیا ابھی تو گندم بار ہے، اللہ نے ابھی شکر ہے کہ اللہ نے جلدی بازی فرما دیا، اور اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو بھائی جب ہم اللہ کے کسی عذاب کو برداشت نہیں کرتے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر افسوس کر کے اس کی معافی مانگیں، اپنی ترجیحات بدلیں، اپنی سوچیں بدلیں، اپنے افکار کو درست کریں تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو سکے۔ اللہ کریم سے دعا ہے